سحر کے والد کسی طرح کرم دین کے پاس پہنچے اور اب وہ انہیں تمام صورتحال بتا چکے تھے۔ میں بہت امید سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے بعد اب بس آپ سے آس ہے۔ آپ فکر مت کریں، اللہ ضرور آپ کی بچی کو صحت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ بچی کو بھی اور اسی وقت میرے پاس لے کر آ جائیں۔ سحر کے والد فوراً گھر گئے، لیکن جب وہ پہنچے تو سحر کہیں نہیں تھی۔ پورا گھر چھان مارا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ وہ پریشان سے کرم دین کے پاس پہنچے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں دیکھ کر کرم دین سمجھ گئے معاملہ سنگین ہے۔ سحر کے والد کی بات سن کر ان کے اندازے پر مہر لگ گئی۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں۔ وہ فوراً سے الگ کمرے میں گئے۔ کچھ دیر بعد آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے سحر کے والد کو تاگوش اور اس ہندو جنی کے بارے میں بتایا۔ یہ سب سن کر وہ مزید پریشان ہو گئے۔ آپ فکر نہ کریں، تاگوش کو میں جانتا ہوں، اسے میں سحر سے دور کر دوں گا۔ اصل معاملہ اس ہندو جنی کا ہے، سحر کو بھی وہی اٹھا کر لے گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اللہ کے حکم سے اسے چھڑوا لوں گا، آپ بس دعا کریں۔ انہوں نے ان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ گیانی کو غسل کرانے کے بعد اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ پھر شاہ صاحب نے آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرنی شروع کی۔ اسے عربی زبان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی دے رہے تھے۔ وہ جو کہ ماضی میں گیانی رہ چکا تھا، وہ بہت دنوں تک بغیر کھائے پیے چلے کاٹا کرتا تھا اور بہت محنت کرتا تھا، اس لیے اسے سب مشکل نہ لگا۔ جو وہ دین اسلام کے بارے میں جان رہا تھا، اتنا ہی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ شاہ صاحب کے ساتھ اس کی محبت و عقیدت بھی دیکھنے لائق تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور شاہ صاحب اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن کرم دین اور عبداللہ کو انہوں نے اپنے پاس بلایا اور کہا، میرا اس دنیا سے جانے کا وقت اب قریب ہے۔ یہ بات سن کر وہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے۔ ان کے ایک طرف عبداللہ تھا اور دوسری طرف کرم دین ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ ہم آپ کے بنا کیا کریں گے شاہ صاحب؟ عبداللہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ قانون فطرت ہے، جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے، وہ تھکے تھکے سے بولے۔ بس میرے بتائے سبق کبھی مت بھولنا۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو دونوں جہانوں کا فائدہ حاصل ہوگا۔ عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لینا۔ مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ دونوں آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے۔ یاد رکھنا، کرامات یہ سب اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں۔ ان کے مل جانے کے بعد خود کو مت روکنا، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مزید محنت کرنا۔ ایک سچے ولی کو ان کی کرامات کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کوئی بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ اسی طرح انہیں مختلف ہدایات دیتے رہے۔ وہ ہندو جنی جس کا نام گیتا تھا، وہ سحر کو کسی غار میں اٹھا لائی۔ وہ ایک بہت طاقتور جنی تھی۔ وہ کافی علوم جانتی تھی۔ بہت سارے سادھو اور گیانی اس جنی کو قید کرنا چاہتے تھے، لیکن نہیں کر سکے۔ سحر اس وقت بے ہوش تھی۔ وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہارا یہ حسن دیکھ کر دل تو کر رہا ہے کہ تجھے بھسم کر دوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تیری جان کے بدلے میں تاگوش کو حاصل کروں گی۔ بہت فریفتہ ہے وہ تم پر، تمہیں بچانے کے لیے خود کی جان بھی داؤ پر لگا دے گا۔ وہ غصے سے بے چوب کھاتے ہوئے بولی۔ اس دوران سحر کو بھی ہوش آنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی خالی ذہن کے ساتھ لیٹی رہی۔ پھر جب ہوش آیا تو خود کو غار میں دیکھ کر چونک گئی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سامنے دیکھا تو گیتا نظر آئی۔ تو تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ وہ قدرے خوفزدہ انداز میں بولی۔ یہ سب تاگوش کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری بات مان کر اگر وہ تمہیں چھوڑ دیتا تو تم اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو تم تاگوش سے پوچھنا کہ کس کا قصور ہے۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ فی الحال میں جا رہی ہوں، یہ کھانا پڑا ہے، کھا لینا۔ یہ کہتے ساتھ وہ غائب ہو گئی۔ شاہ صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد عبداللہ سارا دن ان کی یاد میں غم زدہ رہنے لگا۔
وہ ساری ساری رات جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتا، دن میں زیادہ تر روزے رکھتا۔ اب شاہ صاحب کی جگہ کرم دین نے لے لی تھی۔ لوگ اب اس کے پاس مسئلوں کے حل کے لیے آتے۔ عبداللہ بہت کم بات کرتا تھا، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کرم دین اس کا بہت خیال رکھتا، وہ بار بار کرم دین سے اپنی ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگتا، اور کرم دین ہمیشہ اسے تسلی دیتا کہ اسے اس سے کوئی گلہ نہیں۔ دیکھو عبداللہ، شاہ صاحب کے بعد اب بس تم ہی میرے اپنے ہو، کم از کم تم تو میرے لیے اپنا خیال رکھا کرو، وہ نم آنکھوں سے کہتا۔ عبداللہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ اسی طرح ایک رات وہ نماز کے دوران سجدے میں گیا تو دوبارہ کبھی اٹھا ہی نہیں۔ وصیت کے مطابق اسے شاہ صاحب کے پہلو میں دفنایا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کرم دین خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اس نے خود کو مصروف کر لیا اور اپنی ذات کو خلق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تاگوش کرم دین کے سامنے خاموشی کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں تمہارے ماں باپ کو بھی بلا سکتا تھا، تم جانتے ہو نا وہ میرے پیر و مرشد صاحب کی کتنی عزت و تکریم کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا پہلے تم سے بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ مجھے اس لڑکی سے بے پناہ محبت ہے، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اس نے سر جھکائے بے چارگی سے کہا، دل کے ہاتھوں تو وہ جنی بھی مجبور ہے، پھر اس کا کیا کریں بتاؤ؟ جواب میں تاگوش خاموش رہا۔ سحر کو میں اللہ کے حکم سے اس کی قید سے نکال لوں گا، لیکن پھر کبھی تم سحر سے نہیں ملو گے، سنا تم نے؟ جی، اس نے مدھم آواز میں کہا، لیکن میں خود سحر کو اس کی قید سے چھڑوانا چاہتا ہوں، بس آپ مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع دیں۔ وہ التجا کرنے کے انداز میں بولا، جہاں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی میں آپ کو بلا لوں گا۔ نہیں، تم اکیلے نہیں کرو گے یہ کام، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ تم سحر کو چھوڑ رہی ہو کہ نہیں گیتا؟ وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ پاس کھڑی سحر قدرے خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ تم میری بات مان لو گے تو میں اسے چھوڑ دوں گی۔ تم جانتی ہو کہ ہمارا دھرم کا فرق ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میں اپنا دھرم بدل لوں گی، تم بس میرے ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ ایسا نہیں، جب تک کوئی انسان یا جن سمجھ کر دل سے ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے صرف شادی کرنے کے لیے دین بدلا ہوتا ہے، دل سے ایمان نہیں لایا ہوتا۔ کبھی بھی وہ واپس اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ میں سب کر لوں گی تاگوش، تم بس میری بات مان لو۔ میں سحر کے بھیس میں آ کر تم سے ملا کروں گی، بس مجھ سے دور نہ جاؤ۔ سحر کا روپ لینے سے تم سحر نہیں بن جاؤ گی، وہ ناگواری سے بولا۔ اس کا مسلسل انکار سن کر گیتا ایک دم غصے میں آ گئی اور اس نے تاگوش پر حملہ کر دیا۔ تاگوش پہلے تو اچانک حملے سے سنبھل نہ سکا، پھر وہ بھی جوابی حملہ کرنے لگا۔ دونوں لڑنے لگے، فضا میں عجیب سا شور پیدا ہو گیا۔ سحر خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ گیتا تاگوش سے زیادہ طاقتور تھی، اس نے اس پر قابو پا لیا اور اسے قید میں کر لیا۔ تاگوش غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ جب تک تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر میری بات نہیں مانو گے، میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی، بلکہ اب تمہاری نظروں کے سامنے اس لڑکی کو مار ڈالوں گی، وہ پھنکارتے ہوئے بولی۔ کرم دین کو تاگوش کی قید کا پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی عمل طے کیا۔ اوپر سے سحر کے ماں باپ کی حالت بھی ان سے چھپی نہ تھی، انہوں نے چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ جنی کسی صورت انہیں چلا کاٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ مختلف طریقوں سے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے تو اس نے ان کا کار سے ایکسیڈنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بفضل خدا بچ گئے۔ پھر انہوں نے چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ جب چلا مکمل ہونے میں 2 دن رہ گئے تو وہ انہیں ڈرانے لگی۔ سحر کا گلا ان کے سامنے کاٹنے لگی، لیکن وہ جانتے تھے سب نظر کا دھوکہ ہے، اگر وہ اٹھ گئے تو مارے جائیں گے۔ پھر اس نے سحر کا گلا کاٹ دیا۔ کچھ دیر تک اس کی لاش ان کے سامنے تڑپتی رہی، لیکن وہ نہیں ہلے۔ پھر اسی طرح آخری دن تھا، یہ قبرستان کے سارے مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی جانب بڑھنے لگے، لیکن حصار کے پاس آ کر وہاں ہی رک گئے، پھر کچھ دیر بعد غائب ہو گئے۔ پھر وہ جنی خود حاضر ہوئی۔ چھوڑ دے یہ چلا، میں سحر اور تاگوش کو چھوڑ دوں گی، تو بس یہ پڑھنا چھوڑ دے۔ پہلے وہ آرام سے کہتی رہی، پھر غصے سے۔ جوں جوں چلا مکمل ہونے کا وقت آ رہا تھا وہ ترلے منتوں پر اترنے لگی۔ آخر کار چلا مکمل ہو گیا اور وہ جنی اس کی قید میں آ گئی۔ پھر کرم دین حصار سے باہر آ گئے۔ ہاں تو گیتا بولو، اب تو تم میری قید میں آ گئی ہو، بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ اب تم خود ان دونوں کو آزاد کرو گے یا میں تمہیں مجبور کروں؟ مجھے آج تک کسی سادھو یا گیانی نے قابو نہیں کیا، نہ وہ ایسا کر سکے، لیکن تم نے کر لیا۔ میں کسی کی قید میں نہیں رہ سکتی، اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔
یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کوئی منتر پڑھا اور اسے آگ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہاں راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ کرم دین افسوس سے اسے دیکھنے لگے، پھر وہ اپنے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد تاگوش بھی سحر کو وہاں لے آیا۔ اسے خیریت سے اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اب تاگوش کرم دین کے پاس کھڑا تھا۔ تمہیں تمہارا وعدہ یاد ہے تاگوش؟ جی، ایک جن اور انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جس سے محبت کی جائے اسے تکلیف نہیں دیتے۔ تمہاری محبت سحر کے لیے باعث تکلیف رہی تھی، اس لیے اس سے دور جانا ہی بہتر ہے، اور اپنی انگوٹھی بھی وہاں سے غائب کرو۔ دوبارہ تم سحر کے پاس گئے تو تمہیں معافی نہیں ملنی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو کرم دین بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئے۔ یہاں پر یہ خوبصورت کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔